السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میرے اچھے سامعین، ایک بہت ہی اہم موضوع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملات میں رازداری اور ادب کی اہمیت۔ اس حوالے سے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اپنی کتاب لوح فقیر کے پیج نمبر 55 اینڈ 56 میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملات میں رازداری اور خاموشی کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس میں جو چیزیں انسان فیل کرتا ہے، مشاہدہ یا تجربہ کرتا ہے، اگر وہ واردات، مشاہدہ یا تجربہ سب کے لیے ہو تو پھر سب کو کھلے عام نظر آئے، لیکن اس میں جو ایکسپیرینس کسی ایک شخص کو ہوتا ہے وہ بہت ریئرلی کسی اور کو ہوگا۔ ہر روح کی کیفیت اور کیمسٹری، بالیدگی کا لیول اور اس کی عبادات اور رویے مل کر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا ایکسپیرینس کرے گا۔ یہ فیکٹرز اس پرٹیکولر آدمی کے لیے پیکیولر ہوتے ہیں۔ انسان خواہ نصیحت کے رنگ میں ہی صحیح یہ مشاہدہ یا تجربہ کسی کے سامنے بیان کر دے تو پھر آئندہ کے لیے یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مقام جنون اور دوسرا مقام ادب ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور حاضری کے وقت انسان جتنا جنونی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اس جنون میں انسان رب سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انسان جتنا مؤدب ہوگا اسی قدر کرم نوازی کا مستحق ٹھہرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس بات کی پرواہ نہیں کہ کون میرے لیے کتنا رسپیکٹ فل ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انسان کے مؤدب ہونے کو بہت ویلیو دیتا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم مدینہ شریف میں اپنے ہوٹل سے نکل کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوں تو خاموش رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ اسی طرح جب آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوٹل کے لیے روانہ ہوں تب بھی خاموش رہیں اور دل میں درود پاک پڑھتے رہیں، اور ہوٹل پہنچ کر ساتھیوں سے گفتگو کر لیں۔ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر کسی کو اشارہ تک کیا جائے۔ حاضری کے سلسلے میں ادب بہت ضروری ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب آپ میرے ساتھ مختلف مزارات پر جاتے ہیں تب میں آپ لوگوں کا واقف کیوں نہیں بنتا۔ وہاں میں نہ آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں نہ کسی سے گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ یہ اولیاء اللہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں جب وہاں پہنچوں تو ان کے مزار سے قدرے فاصلے پر گاڑی روکوں اور وہاں سے پیدل چل کر ان کی خدمت میں حاضری دوں۔ حاضری کے لیے جاتے اور پھر وہاں سے واپس آتے ہوئے راستے میں ساتھیوں سے گفتگو نہ کروں بلکہ احتراماً خاموش رہوں۔ آج آپ پر یہ بات بھی کھل جائے گی کہ قبلہ مرشد سید یعقوب علی شاہ صاحب کے مزار پر حاضر ہوتے وقت میں گاڑی اتنی دور کیوں کھڑی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قبرستان کے جس حصے میں وہ دفن ہیں اس کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں میں گاڑی پارک کرتا ہوں۔ چونکہ وہ میرے مرشد ہیں اس لیے میں آؤٹ آف رسپیکٹ کبھی ان کے ٹھکانے پر گاڑی لے کر نہیں جاؤں گا۔